یہ لڑکیاں سب بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتی۔ مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا، حضرت یہ طائفہ ہیں اور کسی ناچ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ یہ تو معلوم ہوا۔ یہ بتاؤ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ یہ دین اسلام کو بدنام کرنے والی ہیں۔ یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ حضرت نے یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئی تو ہماری بہنیں، لہٰذا ہمیں ان کو نصیحت کرنی چاہیے۔ ساتھیوں نے کہا، ان پر نصیحت کا کیا خاک اثر ہوگا؟ ان کو نصیحت کرنے والا تو خود بدنام ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا، میں یہ فرائض ادا کروں گا۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا بالکل ٹھیک نہیں۔ شہر کے چاروں اطراف آپ کے مذہب کے مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرہ برابر پرواہ نہیں، میں ان نصیحت ضرور کرنے جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ تبلیغ حق اور اصلاح کا عزم لے کر گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنہائی کے عالم میں حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور کہا، اللہ والو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ گداگر ہے، فقیر ہے۔ انہوں نے چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے کا اصرار کیا اور اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا چاروں اطراف شمع اور کندلین روشن ہیں، طائفہ طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر رقص کر رہی ہیں۔ ان کی بازیبا اور گھنگروؤں کی کنکار نے عجیب سماں باندھ رکھا ہے۔ جوں ہی ان کی نگاہ اس فقیر پر پڑی، ان پر رعب طاری ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ فقیرانہ لباس میں گدا ہگر نہیں، شاہ اسماعیل کھڑے ہیں جو شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں۔ تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھی، احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ادب سے عرض کیا، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھجوا دیا ہوتا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر نام حرم سے کہا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ اور سر سنایا ہے، آج کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ یہ سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طائفوں کو طبلے ڈھولک بند کر کے سننے کا حکم دے دیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ حضرت شاہ اسماعیل نے قرآن پاک نکال کر سورت کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر پرسوز تھی، طائفہ بے خود ہو گئی اور آیات مبارکہ کا دل و نشین انداز ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ آپ کا خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہیں تھا، بلکہ دل کا دلوں سے اور روح کا روح سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو حضرت شاہ اسماعیل جیسے مخلص اور درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیرخواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طائفہ نے سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرز طاری ہو گئی، روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئی۔ حضرت شاہ اسماعیل نے جب ان کی آنکھوں میں جھڑیاں دیکھی تو بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا، جو کوئی گناہ گار ہے اور گناہ کر بیٹھے اللہ سے اس کی معافی مانگ لیں، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بن گئیں۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم دے دیا۔ راوی کہتا ہے، جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہو گئی اور نماز کے دوران سجدے میں گر گئی تو حضرت نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ سے عرض کیا، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں گری ہیں، ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ انہیں ہدایت فرما، انہیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی، ادھر ان کی نماز، اور وہ اس حال میں اٹھی کہ ان کے دل صاف ہو چکے تھے۔ تمام طائفیں گناہوں کی زندگی پر افسوس کرنے لگی اور نکاح پر راضی ہو گئی۔ نوجوان عورتوں نے نکاح کروا لیے اور جو بڑی عمر والی تھی انہوں نے محنت مزدوری سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سب سے زیادہ
موتی نامی خواتین تھی۔ جب ان کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کی لاف والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو ان سے پوچھا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ملبوسات میں شاندار لگتی، یا پھر یہ زندگی جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے گناہوں کی زندگی میں اتنا لطف نہیں آیا جتنا مجھے ان مجاہدین کے لیے چکی پر دال تلتے وقت ہاتھوں پر ابھرنے والے چھالوں سے آتا ہے۔ گناہوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ جب تک یہ دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے گناہ معاف کرتا رہے گا۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر کے سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔